नाज़रीन, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बरक़ात क्या है। कितने ममालिक को, कितनी कौमों को का तहफ़्फ़ुज़ ये कर रहा है, और जिनके पास नहीं है उनके साथ क्या हुआ। और ख़ास तौर पे कि अमेरिका ने तो यूक्रेन बेच दिया रशिया के सामने। अब रशिया का ऑन द टेबल बेचने के लिए रशिया के पास क्या है, वो क्या बेचने जा रहा है अमेरिका को। तो मैं इसकी तफसील यहीं से शुरू करता हूँ। देखिए, यूक्रेन एटम बम बना रहा था, उसके पास सबसे बड़े लिथियम और ट्रिटियम के ज़खायर हैं। ये वो धातें हैं जिनसे एटम बम बनता है। सिर्फ एटम बम नहीं बनता, ये वो धातें हैं, ये वो मादनियात हैं जिनसे वो एनर्जी पैदा होती है जो मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि चाइना बना रहा है। यानी कि एटम बम जो बनता है वो प्रोसेस कहलाता है फिशन, और जो चाइना उसमें बहुत आगे चला गया है, जिसमें अमेरिका भी अभी तक नहीं कर सका, वो है फ्यूजन। और वो फ्यूजन जो है, ये वो प्रोसेस है जो सूरज में होता है। सूरज की कितनी बड़ी एनर्जी है, पूरी कायनात को एनर्जी देता है। तो वो चाइना ने वो बनाया, और उसमें जो दात इस्तेमाल होती है वो यूक्रेन में है। यूक्रेन को वो कुदरती तौर पे वो अल्लाह ने दी हुई है, लेकिन अमेरिका के कहने पे एटम बम ना बना सका, पीछे हट गया। और आज क्या हालत है कि लोग उसका सौदा कर रहे हैं। उनकी लाशों का, उनकी वो जो वहाँ पे मतलब जो लोग मारे गए, वो अपने लिए तो उन्होंने शहादतें दी ना, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़ाया हो गई। और अमेरिका ने उसको बेच दिया रशिया के आगे, सिर्फ इस वजह से कि उसके पास एटम बम नहीं है, वो ताकत नहीं है, उसको उसने बेच दिया। अब मैं इसका आगे हम जायज़ा लेते हैं कि अब ये टेबल पे हुआ ना ये सारा सौदा। जंग तो जंग थी, जंग में तो रशिया नहीं जीत रहा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि हार रहा था, जीत भी नहीं रहा था। अब टेबल पे रशिया जीत गया, यूक्रेन हार गया। और उसको उसकी झोली में फेंकने वाला कौन? उसका अपना भाई जो उसके पीछे खड़ा था, जिस पे उसको बड़ा मान था, त्राण था कि ये अमेरिका है, ये दुनिया की सुपर पावर है, मैं इसके साथ हूँ। हालांकि यूक्रेन, आपको पता है कि रशिया का ही हिस्सा था, ये आपस में भाईबंद हैं, लेकिन वो उसके साथ आ गया और उसकी मदद में आया, उसकी छतर छायों में आया, उसने बेच दिया उसको। इसलिए बेच दिया कि अगर उसके पास एटॉमिक पावर होती तो कभी ना ये अमेरिका कर पाता। अब जो टेबल पे सौदा हो रहा है, तो ये सौदा क्या इसी तरह ये वन साइडेड है? नहीं है। अब रशिया क्या बेचने जा रहा है, इसकी बहुत बड़ी बहस हो रही है। और सबसे ज़्यादा ये बात जो है वो ईरान के अंदर डिस्कस हो रही है कि इसके जवाब में आखिर रशिया ने भी तो कुछ देना है। सौदा दो तरफा होता है ना, आपने यूक्रेन बेचा, अब रशिया ईरान बेचेगा। ये बहुत बड़ी बहस हो रही है। और ईरान क्यों? ईरान जो दहाइयों से एंटी अमेरिका है, जदोजहद कर रहा है, पूरी दुनिया में हीरो है। एंटी अमेरिका जितने लोग हैं, जितनी फोर्सेस हैं, जितने अवाम हैं, हमारे अपने अवाम एंटी अमेरिका हैं, उनकी नज़र में ईरान एक हीरो है। लेकिन ईरान का सौदा कैसे आसानी से हो जाएगा? वो भी इसीलिए कि वो उसके पास एटम बम नहीं है, एटमी ताकत नहीं है। तो अब वहाँ पे बहस हो रही है कि क्या अब वो उसने यूक्रेन दिया, अब वो उसको ईरान देगा। अल्लाह ना करे कि ये हो, लेकिन हकायक तो यही है। पाकिस्तान एटमी ताकत, क्या हालात है हमारे, हम IMF के पीछे भाग रहे हैं, हम कर्जे ले रहे हैं, हम कर्ज़ों की मैं पीते हैं और जीते हैं। वसाइल बहुत है हमारे अपने, लेकिन अंदर इतनी साजिशें हैं और बाहर से इतना कुछ है कि हमें जीने ही नहीं देते। हमारी जो उठान है वही नहीं होने देते। जब कभी हम सर उठाते हैं तो कोई ना कोई पीछे से टांग खींच लेता है, लेकिन ऊपर से मारने वाला कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। इसलिए कि हमारे पास एटमी ताकत है। और पाकिस्तान पूरी आलम इस्लाम का इस वक्त मुहाफ़िज़ है। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अब तक अगर ईरान को भी कुछ नहीं हुआ और वो उस पर उतना डेयरिंग उसने हमला नहीं किया इजराइल ने,
تو اس کی وجہ پاکستان ہی رہا ہے۔ لیکن خیر اب جو معاملات ہیں وہ بہت ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کو شاید اب لگتا ہے، اور اس میں پاکستان کو بھی بہت آگے جا کے اس کی مدد کرنے میں بہت دقت محسوس ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اب وہ ایران کو شاید بیچ دے امریکہ کے آگے۔ بیچنے کا مطلب کیا ہے کہ ایران سے جو سوویت یونین ہے، جو رشیا ہے، وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے، اور اگر وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو وہاں پہ جو ان کا ایٹمی پروگرام کا جو وہاں پہ سائٹس ہیں، جو ابھی ظاہر ہے کہ ڈیولپ ہو رہا ہے، ابھی انہوں نے ایٹم بم بنایا نہیں ہے، تو ان کو وہ نشانہ بنائے گا اور وہ ایران کی کمر توڑ دے گا، تو ایران کے پاس اس کے بعد کیا رہے گا؟ اب پاکستان اگر سعودی عربیہ اقوام عالم میں سر اٹھا کے بات کرتا ہے اور ان کے گھر میں آ کے یوکرین کا رشیا اور اس کا حامی امریکہ وہاں بیٹھ کے یوکرین کی باتیں ہوتی ہیں اور اس جنگ بندی کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ بھی پاکستان ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک ہی گنے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ پتہ ہے ان کو کہ یہ اسلامی طاقت جو ہے، جو اسلامی ممالک کی واحد جو اٹامک پاور ہے، وہ سعودی عرب کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو یہ وجہ ہے، اور جو اگر ٹرکی جو ہے، نو ڈاؤٹ ٹرکی جو ہے وہ اپنے وسائل کے لحاظ سے اور دفاعی اس کی جو قوت ہے یا اس کا جو پیداوار ہے، وہ اس نے 6 جنریشن جہاز بنا لیا ہے، اس کے لحاظ سے، اور پھر ان کی ایک ظاہر ہے کہ ایک ان کی ایک تاریخ ہے خلافت عثمانیہ کی اور پوری دنیا پہ حکومت کرنے کی، اور اس قوم کے اندر جو احساس تفاخر ہے وہ سب کچھ ہے، لیکن اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو پاکستان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اس کو بھی طاقت لینی پڑتی ہے تو پاکستان سے لینا پڑتی ہے، اس کو بھی جب دنیا کے سامنے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو ساتھ رکھ کے بات کرتا ہے۔ اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے یہیں پہ انہی وی لاگس میں انہی دنوں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو اردوان آئے ہیں، یہ جو اس نے ایک دورہ کیا، اس کے بعد اس نے آگے بہت بڑی بات کر دی ہے، پاکستان نے اس کو تھوڑا دبا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ پاکستان دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو مودی کا دورہ ہے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس بات کو، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہمیں اسلامک بلاک بنانا چاہیے۔ اب آپ تصور کریں کہ ملیشیا، انڈونیشیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ اگر، اور ٹرکی، اور پھر آگے اس کی ایکسٹینشن سعودی عربیہ اور ساتھ اس وقت کا شام، ملک شام، یہ مل جاتے ہیں، یہ بلاک بن جاتا ہے، تو کون سی طاقت ہے کہ جو ان کے سامنے، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان اٹامک پاور کا ملک جو ہے وہ ان کو لیڈ کر رہا ہو، تو کون سی طاقت ہے کہ جو ان کے سامنے ٹھہرے گی یا ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی؟ تو یہ بلاک جو ہے یہ جتنی جلدی ہو یہ اس کا اعلان ہو جانا چاہیے، پاکستان ہی لیڈر رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس بلاک کا جو اس وقت نعرہ لگانے والے پہلے ذوالفقار علی بھٹو تھے پاکستان کے، آج کل اردوان ہے، تو کوئی بات نہیں، لیڈر مان لیں، لیڈر طاقت کے لحاظ سے تو پاکستان نہیں رہنا ہے۔ تو یہ جو امریکی پٹھو یہاں پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، یا وہ چائنا مخالف بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سودا بیچ رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، وہ تو گر جاتا ہے اس میں، یہ پورے بلاک کے اندر اس کا گھراؤ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ چائنا ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ہے ہماری طاقت اصل میں، اور اس طاقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ورنہ میرے پاس ایک لسٹ ہے کہ کس کس ملک میں کتنے امریکی اڈے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جاپان ہے۔ جاپان کی جو اکنامک پاور ہے اس کا کوئی اندازہ کو کر سکتا ہے؟ مطلب میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس بات کا بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو ویسٹرن لوگ ہیں، جو امریکہ کے لوگ ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ جاپان میں جا کے رہیں، اتنی اچھی اور اتنی زبردست لائف ہے وہاں پہ، لگژوریس لائف جو ہو سکتی ہے اس دنیا پہ، ان کی اکنامک پاور کی وجہ سے ہے، ان کی جو ترقی ہے اس کی وجہ سے ہے، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی 14 اڈے ہیں امریکہ کے، اس کی حفاظت بھی امریکہ کر رہا ہے۔ وہاں اڈے بنا کے، اڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ملک کا دفاع، اس ملک کو قابو کیا ہوا ہے، اس کی پالیسی چل رہے ہیں۔ ابھی جو ٹرمپ نے آرڈر دیا اس کو کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھاؤ، ہم سے چیزیں اور خریدو، ہم سے تمہیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، جاپان والوں ہم سے چیزیں اٹھا کے لے کے جاؤ اپنے ملک میں، ہمیں پیسے دو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا دفاع مضبوط نہیں ہے،
وہ کتنی بڑی اکنامک پاور ہے، پوری ساری دنیا کی جو جتنی الیکٹرانکس اس وقت ہمارے آپ کے استعمال میں ہیں، یہ سب سے پہلے جاپان نے ہی تو بنائی ہے۔ آج بھی جاپان کی مصنوعات پہ سب سے زیادہ لوگ جو ریلائی کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ فلپائن ہے، ساؤتھ کوریا کی کتنی پروڈکٹس ہیں ہمارے سامنے، ہمارے پاس، لیکن ان سب کو امریکہ پہ۔ تو آج پاکستان اگر اقوام عالم میں کھڑا ہے، اس کے باوجود کہ ہماری اکنامک پاور جو ہے بالکل قابل فخر نہیں ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ایٹم بم ہے۔ اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے مومن کو، مسلمان کو، کہ اپنی طاقت میں اضافہ رکھو، اپنی طاقت کو اور بڑھاؤ، یہی تمہیں اقوام عالم میں سر اٹھا کے جینے کی گارنٹی کرتی ہے۔ اور یہ ہمارے پاس ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اندرونی سازشیں کم ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تھی اپڈیٹ۔ تو اس کے علاوہ جب اور کچھ ہوگا تو انشاءاللہ حاضر